رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ یہاں شہید حسینی اگر آج ہوتے کیا کام کرتے؟ شہید حسینی فیس بک پہ ہوتے آج، شہید حسینی آج کسی واٹس ایپ گروپ میں ہوتے، شہید حسینی آج کیا کر رہے ہوتے؟ آپ بخوبی سوچ سکتے ہو کہ اس وقت اس فرقہ وارانہ ماحول میں جہاں بنایا جا رہا ہے شہید حسینی کا رول کیا ہوتا؟ شہید حسینی جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہیں تھے، نفرتیں پھیلانے والے نہیں، محبتیں قائم کرنے والے تھے۔ شہید حسینی کے لیے کوئی آر نہیں تھی کسی کے پاس بھی جا کر اور اسے دعوت اتحاد دینا اور اسے دعوت وحدت دینا اور اس کے ساتھ مل بیٹھنا۔ ان کے لیے کوئی، جب اللہ کے لیے ہے تو انہیں کئی جگہ پر شہید حسینی گئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، ناروا سلوک ہوا، شایع نشان نہیں ہوا، بلکہ الٹا بدتمیزی کی گئی، لیکن شہید نے کبھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالا۔ وہاں پر بھی چونکہ رضائے خدا کے لیے تھا اس لیے کوئی ملال نہیں تھا، شہید کو گلہ بھی کبھی نہیں کیا، شکوہ بھی کبھی نہیں کیا کہ وہاں فلاں لوگوں نے میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، چونکہ خدا کی خاطر تھا۔ لوگ جو کرتے ہیں رویہ اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی۔ آج شہید حسینی کا کردار اس وقت محرم کے قریب آ رہا ہے اور ملک کی یہ فضا بن رہی ہے، عزیزان اس میں قطعاً شامل نہ ہو، آپ اس فرقہ وارانہ حرکت میں شامل نہ ہو۔ امام خمینی کا فرمانا ہے، شہید حسینی کے مقتدا کا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ اور سنی کے اختلافات کو ہوا دیتا ہے، پھیلاتا ہے، ابھارتا ہے، وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ دشمن کا آلہ کار ہے، وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے۔ اس وقت محرم قریب آ گیا ہے اور یہ فرقہ وارانہ فضا سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ خرابی اس کے اوپر مچ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی پاکستان میں بحران آتا ہے، جب بھی پاکستان میں انارکی پھیلتی ہے، بے نظمی آتی ہے اور قانون شکنی ہوتی ہے، تو پہلا شکار اس کا شیعہ ہوتا ہے، پہلا شکار اس کا۔ آپ یہ نہ کرو کہ اس دفعہ کی فرقہ واریت شیعہ کے حق میں ہوگی، کسی دور کی فرقہ واریت نہ سنی کے حق میں ہے نہ شیعہ کے حق میں ہے، ہمیشہ دشمن کے حق میں ہے۔ آپ اس دور میں آج 5 اگست کو میں نے اشارہ کیا کہ پوری عالم اسلام کا منہ چڑھایا گیا ہے، مودی نے مسجد کی جگہ مندر بنایا ہے، پورے عالم اسلام کا منہ چڑھایا ہے اس نے، اور ہمارے مسلمان یہاں بیٹھ کر ان کو نہ مندر کی پرواہ ہے، نہ مودی کی پرواہ ہے، نہ ہندوستانی مسلمانوں کی، نہ کشمیر کی، نہ فلسطین کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور صرف بڑاس نکالنا اور فقط اپنے دل کا غبار نکالنا اور نفرت پھیلانا اور کدورتیں پھیلانا اس کے اندر مصروف ہیں۔ یہ افسوسناک عمل ہے۔ آپ خود غور کرو، فردی طور پر یہ فرقہ وارانہ میسج فارورڈ کرنا، پاس کرنا شوق بن چکا ہے، مشغلہ بن چکا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مولانا کے یہ الفاظ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مولانا تفرقہ باز مولانا تھا، نفرتیں پھیلاتا ہے اور فرقہ واریت پھیلاتا ہے، تفرقہ جو قرآن میں ممنوع ہے، حرام ہے، تفرقہ پھیلاتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اسے کسی دوسرے نے کہا کہ آپ آؤ چلتے ہیں فلاں جگہ پر جا کر شراب پیتے ہیں، تو یہ چونکہ مولوی تھا اس نے کہا نعوذ باللہ اعوذ یاذ باللہ، شراب پیوں میں؟ تم شرم نہیں آتی؟ میں مولانا ہو کر مجھے شراب کے لیے کہتے ہو؟ اس نے کہا صرف شراب نہیں ہے بلکہ وہاں اور بھی اخلاقی فساد بھی ہے، نعوذ باللہ زنا بھی ہے، وہ بھی ملے گا تمہیں، آؤ شراب بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو وہ اور زیادہ برہم ہو گیا کہ یہ تم مجھے اس گناہ کی دعوت دیتے ہو، ساتھ اس گناہ کی بھی دیتے ہو، تم نے کیا سمجھا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو میں عالم دین ہوں، یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، میں عالم ہو کر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے آگے اور مزید بڑھایا کہ اس کے اندر فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے، یہ ہر بات پہ لا حول پڑھتا رہا، استغفر اللہ کہتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ تو مولانا شراب سے اتنی نفرت کر رہا ہے، زنا سے اتنی نفرت کر رہا ہے، اور یہاں پر اتنی آپ تو جلوے دکھا رہا ہے، تو شراب سے بدتر کام کرتا ہے، تو زنا سے بدتر کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کون سا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا تو تفرقہ پھیلاتا ہے۔ یہ تفرقہ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، تمام جرائم سے بڑا جرم ہے۔ تو وہ گناہ
کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، استغفر اللہ کر رہا ہے، خلوت میں بھی نہیں کرنا چاہتا، جلوت میں بھی نہیں کرنا چاہتا، برملا نہیں کرنا چاہتا، لیکن زنا سے 1000 گنا بڑا گناہ، شراب خوری سے 1000 گنا بڑا گناہ فرقہ واریت اور تفرقہ یہ پھیلانے میں تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ اس کا تو مجھے بتا کہ قرآن میں شراب کی حرمت کی آیتیں کتنی ہیں، زنا کی حرمت کی آیتیں کتنی ہیں، اور تفرقے کی حرمت کی آیتیں کتنی ہیں؟ تفرقے کی آیات کا لہجہ دیکھ کیا ہے، اس سے تجھے شرم نہیں آتی، اس سے تو جھجکتا نہیں ہے، اسے تو عبادت سمجھ کر اسے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تفرقہ پھیلاتا ہے، اس سے باز نہیں آتا، اور عام رائج گناہ، عوامی گناہ کی طرف دعوت دیں تو استغفر اللہ نعوذ باللہ کرتا ہے۔ یہ مجرمین ہیں جو تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ امام خمینی کا فرمان ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، ان کے دھوکے میں مت آؤ، یہ در حقیقت دشمن کے اعلی کار ہیں، یہ نادان ہیں، احمق ہیں۔ اگر کوئی ایک شرارت کرتا ہے تو اس شرارت کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے سارے کمر کس کے میدان میں آ جائیں، نہ عزیزان من، نہ اہل بیت کا یہ راستہ ہے، اور نہ ہی جو صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ کس صحابی نے ان کو یہ درس دیا ہے سوائے بنو امیہ کے؟ بنو امیہ جو دشمن اہل بیت ہیں، انہوں نے یہ تفرقہ ڈالا بھی ہے اور تفرقے کا درس بھی دیا ہے، لیکن بنو امیہ کے طرفدار تو صحابہ کے طرفدار نہیں ہوتے۔ صحابہ کا حساب جدا کرو بنو امیہ سے۔ بنو امیہ دشمن رسول اور دشمن آل رسول ہیں، بنو امیہ دشمن خدا ہیں، ان کو نہ صحابہ کی کیٹیگری کے اندر درج کرو آپ کہ صحابہ کا بھی مقام اس سے آلودہ کرتے ہو تم۔ نہ صحابہ یہ درس دیتے ہیں، نہ اہل بیت یہ درس دیتے ہیں۔ شہید حسینی کا یہ مکتب تھا عزیزان۔ شہید حسینی اپنی خلوت میں بھی فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان مثلا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اور کبھی کبھار کوئی جوک کے طور پہ، مذاق کے طور پہ، چٹکلے کے طور پہ کوئی فرقہ وارانہ، میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ شہید حسینی کسی محفل میں بیٹھ کر کوئی فرقہ وارانہ بات کی ہو، فرقہ وارانہ جوک بتایا ہو، فرقہ وارانہ کوئی چٹکلا سنایا ہو۔ جب ایک چیز جرم ہے تو خلوت میں بھی جرم ہے، جلوت میں بھی جرم ہے۔ علماء عالمانہ رول ادا کریں، مومن مومنانہ کردار ادا کریں۔ اگر کوئی نادان ہے، میں آپ شہید حسینی کے پیروکاروں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ شہید حسینی کا کردار اپناؤ۔ اگر کوئی فیس بک پہ، کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی کسی طریقے سے بھی اگر کوئی فرقہ وارانہ بات کرتا ہے، کوئی دل آزاری والی بات کرتا ہے، آپ اس کا جواب دل آزاری سے نہ دو کہ یہ نہ کہو کہ تو نے یہ کہا میں تجھے ٹھنڈا کرتا ہوں، تجھے فلاں کی سناتا ہوں، نہ، آپ اس کو اہل بیت کا کردار، آپ اس کو اہل بیت کی کلام کی حکمت سمجھاؤ، آپ اس کو بتاؤ کہ تجھے یہ پڑھایا گیا ہے، مجھے یہ پڑھایا گیا ہے، مجھے یہ درس دیا گیا ہے۔ شہید حسینی وہ انسان تھے، وہ خلا آج محسوس ہوتا ہے پاکستان کے اندر، وہ درایت کمی محسوس ہوتی ہے، اس فراست کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس شخصیت کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ آج بھی اہل سنت اکابرین یاد کرتے ہیں شہید حسینی کو، روتے ہیں شہید حسینی کے لیے۔ کئی اہل سنت بزرگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ شہید حسینی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، اس میں کیا گفتگو ہوئی اور ہم اور ان میں کیا تبادلہ ہوا۔ اسی دور میں جب یہ بہت فرقہ واریت 80 کی دہائی میں جب یہی ماحول بنایا جا رہا تھا جو آج ہے، 80 کی دہائی میں شہید حسینی کے زمانے میں یہی کاروائیاں ہو رہی تھیں، اور شہید حسینی اس پہ نالاں تھے ان علماء کے بقول کہ اسے ایک انسان میں ہمیں بہت اخلاص نظر آتا تھا، ان کے اندر پاکیزگی، ان کے دل کی نورانیت ہمیں نظر آتی تھی۔ مانتے ہیں آج بھی، اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ اور یہ امام صادق علیہ السلام نے جس طرح تمام فرقوں کے ائمہ سے اپنے آپ کو منوایا، اماموں کا امام بن کے دکھایا، شہید حسینی نے بھی یہ کام کر کے دکھایا کہ تمام مسالک کے لوگوں سے اپنی پاکیزگی اخلاص منوا کے دکھایا۔ آج بھی کام کریں نا آپ، یہ
بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے مت دیا جائے، اس کو احسن طریقے سے، ہدایت کے قابل ہے تو آپ اس کو ہدایت کا پیغام دو، نہیں مانتا تو پھر نہ گندا جواب دو نہ صحیح. اگر وہ صحیح جواب نہیں مانتا تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ تو نہیں مانے گا، اسے بات ہی چھوڑ دو، آپ رابطہ ہی ختم کر دو آپ اسے. حساس ترین وقت ہے ہر حوالے سے، اور ہماری اہم ذمہ داری ہے وہ تکرار نہ ہونے دے کسی صورت میں. یہ اپنے لیے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کریں کہ ہم 80 اور 90 والی دہائی کے حالات تکرار ہونے نہیں دیں گے. فرقہ بازوں کو اتنا کھلا میدان نہیں دیں گے، فرقہ بازوں کو فرقہ واریت کے لیے کھلی چھٹی نہیں دیں گے. ہر سطح پر ان کے مقابلے میں آپ اتحاد کا پیغام دو، وحدت کا پیغام دو، محبت کا پیغام دو، الفت کا پیغام دو، اخوت کا پیغام دو، بھائی چارے کا پیغام دو. یقین جان لو کہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے آئے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ محبت کا پیغام دے آگے سے نفرت آئی ہو. محبت کے جواب میں آپ کو محبت ملے گی، نفرت کے جواب میں نفرت ہی ملتی ہے. یہ شہید حسینی کا راستہ ہے. انشاءاللہ آپ عزیزان سارے اس زمانے میں، اس دور میں، کٹن دور میں شہید حسینی کا رویہ اپناؤ، جتنی جتنی آپ کی رسائی ہے